السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کے حوالے سے کچھ خاص دن یا خاص تاریخ مقررہ نہیں کی گئی کہ کس دن قیامت آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کی خبر کو مخفی رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی قیامت کے بارے میں اکثر اوقات پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند متعدد روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم قیامت سے کتنا دور ہیں یا قیامت کب آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاتم النبیین بنائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحابہ کی جماعت سے کہا کہ اے میری صحابہ کی جماعت، میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ دو انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا، ایک شہادت کی انگلی اور ایک ساتھ والی انگلی کو جوڑ کر فرمایا کہ اے میری صحابہ کی جماعت، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی مانند قریب قریب ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے ہی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی امت آخری امت ہوگی۔ اس سے قبل تقریباً 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام اس دنیا میں آئے اور اپنی اپنی تبلیغ کا کام پورا کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین مکہ کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈراتے یا اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے یا قیامت کے دن کے بارے میں بتاتے کہ ایک دن تم نے اس دنیا فانی سے رخصت کر جانا ہے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں بتاتے، تو کفار مشرکین مکہ اس چیز کا بڑا مذاق بناتے کہ کیا جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور ہماری قبروں کا نشان تک مٹ جائے گا اور کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کو سمجھاتے کہ ہاں، ایک دن آنے والا ہے کہ جب اللہ رب العالمین تم سب کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر تم سے تمہاری زندگیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو وہ کفار اور مشرکین مکہ کہتے کہ کب آئے گا وہ وقت؟ اپنے رب سے کہو کہ ہم پر نعوذ باللہ وہ وقت لے آئیں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں 30ویں پارے کی پہلی سورت نبا میں کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ یہ آپ سے اس خبر کے بارے میں مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بہت جلد ان پر آنے والی ہے، اور یہ اس خبر کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وفی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان پر آن پہنچا، یعنی قیامت ان کے سروں پر آن پہنچی اور وہ غفلت میں پڑے رہے، وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، وہ دنیا کی عیش و عشرت اور مستیوں کی زندگی گزارتے رہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے۔ مشکات شریف سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحابہ کی جماعت سے کہا کہ اے میری صحابہ کی جماعت، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین میری امت کو آدھے دن کا وقت ضرور دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدھے دن سے مراد 500 سال ہیں، یعنی اللہ رب العالمین میری امت کو کم و بیش 500 سال ضرور دیں گے۔ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس 500 سال کی تشریح اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس 500 سال سے مراد 1000 سال کے بعد 500 سال یعنی 1500 سال۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم تقریباً 1445 یا 44 ہجری میں گزر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تقریباً 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی 1450 سال پہلے کہا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی کہا کہ میری صحابہ کی جماعت، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو لپیٹنا شروع کر دیا، یعنی جیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی اور امتحان شروع ہوگا۔ اور بعض لوگ یہ اس میری ویڈیو سے بڑا اعتراض کریں گے کہ آپ قیامت کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں یا موت کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھ لو کہ قیامت کا تذکرہ کرنے سے یا موت کا تذکرہ کرنے سے موت نہیں آ جائے گی، یا قیامت کا تذکرہ کرنے سے قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ اپنے وقت مقررہ پر ہی آئے گی، نہ ایک منٹ آگے اور نہ ایک منٹ پیچھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی اور قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔